پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایک برج کا کردار ادا کر یہ ہمارے انٹرنیشنل جو مقیم حضرات ہے، پاکستانی ہے بیرون ممالک میں، حقیقتاً ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں، خوشحالی میں، بیسک فیسلٹیز کی پروویژن میں جس طرح بلدیاتی نظام کردار ادا کر سکتی ہے وہ شاید ہی کوئی اور ڈپارٹمنٹ ادا کرے۔ 1973 کے آئین میں بھی آرٹیکل 140 کے تحت بلدیاتی نظام کو نہ صرف مضبوط کرنے کے لیے بلکہ اس کے دوررس نتائج قوم تک، عوام تک پہنچانے کے لیے اس کو مختلف اختیارات دیے ہیں: پولیٹیکل اختیار، ایڈمنسٹریٹو اختیار، فائنینشل اختیار اینڈ اتھارٹی، اور ہمیشہ کے لیے منتخب نمائندہ ہی ایک اتھارٹی ہوا کرتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے جس انداز میں اور جس سوچ کے ساتھ 2021 میں لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں 2 مراحل میں الیکشن کیے گئے، بلند و بانگ دعووں کے ساتھ کہ ہم نچلی سطح تک اختیارات لے کے جائیں گے، اس سسٹم سے نہ صرف صوبائی اسمبلی کے ممبران پر بوجھ کم ہو جائے گا ڈیولپمنٹل کاموں کا، بلکہ ان کو ایک ٹریک مل جائے گا کہ وہ قانون سازی کی طرف اور قوم کو سہولت دینے کے لیے آئین میں مختلف ترامیم کے لیے اپنی صلاحیت بروئے کار لائے، اور وہی قانون سازی کی امپلیمنٹیشن پھر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا لائن ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہے وہ اپنے اپنے سیکٹر میں کریں گے۔ ہمارے کے پی کے اکثریت نوجوان بھائی جن کے اندر ایک ملک و قوم کا جذبہ تھا، خدمت کرنے کا، اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن سب سے ٹف الیکشن ہوا کرتا ہے، سب سے سخت الیکشن ہوا کرتا ہے۔ محلے کی سطح پر گھروں کی آنا جانا، مختلف نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسل میں گیدرنگز کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اپنا ایک منشور ان کے سامنے رکھنا، اور پھر یہ اپنی پورے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ایک انوکھا الیکشن تھا کہ میری یادداشت میں سب سے پہلے میں نے یہ الیکشن اس دفعہ دیکھا کہ ایک میئر عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتا ہے، اور پھر کم و بیش 9 صوبائی حلقے وہاں کی آبادی سے ووٹ لینا۔ یقیناً اس کے لیے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح ہمیں 9 صوبائی حلقے دیے ہیں تو صوبے کی سطح پر ہمیں واحد کیپٹل میٹروپولیٹن گورنمنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور پنجاب اور سندھ کی طرح جس طرح کراچی اور لاہور ہے وہاں پر، تو ہمیں دارالخلافہ کی سطح پر میٹروپولیٹن گورنمنٹ نہ صرف یہ صوبے کی شناخت بلکہ انٹرنیشنل ممالک میں اس شہر کی شناخت کے لیے بھی ایک رسائی تھی ہمارے لیے۔ پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایکٹ میں الیکشن سے پہلے ایک طرح ترامیم تھی، جب پی ڈی ایم کی جماعتیں، چونکہ ان دنوں میں پی ڈی ایم تھا، انہوں نے اکثریت حاصل کی، اور پی ٹی آئی کی حکمران جماعت محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے الیکشن کے بلکہ اوتھ کے بعد ہمارا حلف بھی پریویس 2021 لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہم سے لیا گیا۔ پھر 22 میں تقریباً 3 متواتر ترامیم لائی گئی، اور ان ترامیم کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ عام آدمی کو ان کے جو بیسک سروسز ہے، بیسک سہولیات ہے، ہم جسے ڈور سٹیپ پر سہولیات کی فراہمی کہتے ہیں، وہ بالکل فریکشن کے برابر شاید ان کو ملی ہو۔ پانی کے حوالے سے لوگ در بدر ہے، سیوریج لائن کے حوالے سے لوگ در بدر ہے، اسی طرح پھر سینیٹیشن کی جو بوسیدہ لائنز ہے اس کے حوالے سے لوگ پریشان ہے۔
نیبرہڈ کاؤنسل، ولیج کاؤنسل کی سطح پر بی ایچ یوز، ڈسپینسریز، پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن، اسی طرح ہماری یوتھ کے لیے جو سپورٹس وغیرہ کی فیسلٹی کے حوالے سے پارکس یا گراؤنڈز وغیرہ، پلے گراؤنڈز بچوں کے لیے، ہماری خواتین بہنوں کے لیے دستکاری سینٹرز وغیرہ عدم دستیابی اور عدم فراہمی، ٹرانسجینڈر مائنورٹی کمیونٹی کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے، یعنی مختلف یہ سیکٹرز ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ وہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہم نے بارہا اس کے حوالے سے حکومت کے ساتھ سیٹنگز کی، ہمارا پورے ایک صوبے کی ایک ایسوسیشن بنی، ٹیبل ٹاکس ہوئے، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوئی وقتاً فوقتاً۔ وہاں سے جب ہم مایوس ہو گئے تو ہم نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ کی سطح پر پہلی دفعہ لارجر بینچ بنا، اس طرح تو لارجر بینچ بنتے رہتے ہیں، ہمارے لوکل گورنمنٹ کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم بنا۔ تقریباً کوئی کم و بیش سال سوا سال کا عرصہ مختلف تاریخیں ہوتی رہی۔ ان شارٹ یہ کہ جب یہ الیکشن ہو گیا ریسنٹلی تو کورٹ کی طرف سے ہمیں یہ ایک ججمنٹ آئی کہ ابھی حکومت معرض وجود میں آ گئی ہے، تو لہٰذا آپ گورنمنٹ کو اپروچ کر لیں اور قانون سازی کے حوالے سے ان سے بات کر لیں۔ ہم نے عدالت عالیہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے تو قانون کو چیلنج کیا ہے، جو امینڈمنٹس ہوئی ہے وہ چیلنج کی ہے، ہم اس کو واپس کس طرح حکومت کے پاس لے جائیں؟ جس حکومت نے قانون سازی کی ہے ہم نے وہی چیلنج کی ہے، تو اس کے لیے تو سب سے مطلب جو نیکسٹ پلیٹ فارم ہے تو وہ ہائی کورٹ ہے۔ اگر یہاں سے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوگا تو دونوں صورتوں میں ہم ایک طرف جائیں گے، یا ایکسیپٹنس کی مد میں ہم پروونشل گورنمنٹ جائیں گے کہ بھائی عدالت عالیہ نے لوکل گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا، لہٰذا یہ جو آپ لوگوں نے بدنیتی کی بنیاد پر ترامیم کی تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی اور پریویس ایکٹ بحال ہو گیا۔ اور اگر عدالت عالیہ ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور اس کے پریسیڈنٹس ہیں، MQM کیس آپ کے سامنے ہے کراچی کا، وہاں کے میئر گئے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، اور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ دونوں نے پراپر زبردست قسم کی ججمنٹ دی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو فعال اور لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آرٹیکل 140 کو حقیقی بنیادوں پر لوکل گورنمنٹ کو یہ سہولیات، یہ سروسز، یہ سپورٹ، یہ تعاون دیا جائے جس میں پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ واپس کے پی گورنمنٹ کو بھجوایا، ہم نے ان کے ساتھ پھر میٹنگ کی، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ہمیں ان 2 سالوں میں تقریباً صوبائی حکومت کی طرف سے ایک سنگل پینی بھی کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو ڈیولپمنٹل ہیڈ میں نہیں ملی۔ میں یہ ایک ذمہ دار حیثیت سے بات کر رہا ہوں، پورے خیبر پختونخوا کی، چاہے وہ نیبرہڈ کاؤنسلز ہے، چاہے وہ ولیج کاؤنسل ہے، چاہے وہ تحصیل کی سطح پر TMAs ہے یا میئرز ہے یا تحصیل چیئرمینز ہے، کسی کو بھی سنگل پینی ڈیولپمنٹل ہیڈ کی نہیں ادا کی گئی۔ سیکشن 32 جو بدنیتی کی بنیاد پر ختم کیا گیا تھا، جس میں کلیئر کٹ یہ لکھا گیا تھا کہ نہ ہی کوئی صوبائی یا وفاقی حکومت بلکہ کوئی NGO ڈونر ایجنسیز بھی لوکل گورنمنٹ کو فنڈ نہیں دے سکیں گی۔ تو یہ قانون سازی کو بندہ دیکھ کر صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی۔ جب ایک NGO آتی ہے، ایک ڈونر ایجنسی آتی ہے، فورن فنڈڈ لوگ آتے ہیں اور وہ مختلف ایریاز میں غربا کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیم بچوں کی کفالت کے لیے کوئی نہ کوئی سروسز دینا چاہتے ہیں، تو ہم پر وہ بھی قدغن لگا دی گئی کہ آپ ان سے بھی کام نہ کر سکیں گے اور نہ وہ آپ کو فنڈ ٹرانسفر کر سکیں گے۔ تو اس طرح مشکلات سے دو چار تھے۔ ہم نے لاسٹ میٹنگ بھی چیف منسٹر صاحب محترم کے ساتھ ہوئی اور بڑی خوشگوار انداز میں ہوئی، جس میں CM صاحب نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم سیکشن 32 کی دوبارہ قانون سازی کر لیں کہ اس کو واپس بحال کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو جو فنڈ کی فراہمی کی یہ جو قدغن لگائی گئی تھی یہ ہم ختم کر دیں گے۔
پر ساتھ ساتھ میں محترم سی ایم صاحب نے یہ بھی واضح الفاظ میں کہا کہ شاید ہم آپ کو وہ فنڈ نہ دے سکے جو آپ لوگوں کا حق ہے یا بجٹ کے مطابق جو شیئر ہے 20% آف دی ADP وہ ہم شاید دینے سے قاصر ہو، کیونکہ ہم پر فائنینشیل کرائسس ہے، ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے، تو جب ہمیں وفاق کو پیسہ دے گی تو ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو مطلب یہی ہوا کہ 2 سال جو آنے والے ہیں اس میں بھی لوکل گورنمنٹ کو فنڈ ملنا شاید مشکل ہو بہت زیادہ۔ ہم اپنی ریسورسز میں سروائیول کر رہے، کوشش کریں کہ اپنی ریونیو بڑھائے، اس پر بھی وقتاً فوقتاً حکمران جماعت کوئی نہ کوئی ہرڈل کریٹ کر دیتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی لوکل گورنمنٹ کے ایک ہیڈ کی حیثیت سے یہ آپ ہمارے ساتھ نہیں، یہ آپ مختلف تحصیلوں کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے۔ آپ TMS کو امپاور کر لیں کہ وہ PPP موڈ میں جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ آپ نے اس پر بھی ہم پر قدغن لگائے ہیں۔ یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی مختلف TMS میں پراپرٹیز ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، جو سابقہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوا کرتا تھا۔ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو وہاں پر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کرنے کی۔ ہم نے ایک ریکویسٹ فارورڈ کی کہ ہم PPP موڈ میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں پر بہترین جگہ ہے اور جو سالوں سالوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے، اور مختلف آفیسرز کی اشرباد کی وجہ سے لوگ قبضہ لے آ رہے، قبضے والے لوگ آ رہے اور اس کو قبضہ کر رہے۔ یہ بات ہم نے فورم پر پیش کی اور CM صاحب نے پھر ڈائریکشن دی کہ DC ہمیں ایک مہینے کے اندر یہ رپورٹ پیش کر لے، جس پر تقریباً میرے خیال ہے 2-3 مہینے گزر گئے ہیں۔ ہم نے اس میں 2-3 لیٹر بھی کیے، بس وہی فائل دب جاتی ہے جس طرح بیوروکریسی کے ہرڈل کریٹ کرنے کی بات۔ بہرحال ہم ایک دفعہ پھر بھی آپ کی وساطت سے یہ ایک ریکویسٹ کریں گے تمام مکاتب فکر لوگوں سے، تمام عوام سے، کہ اس کو DMA کو، لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بھی آواز اٹھائے، اور حکومت بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے میں اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور عوام کو بیسک سروسز کی فراہمی کے لیے اس کو اسٹرینتھن کر لے، تاکہ اس بے روزگاری حالت میں، اس غربت میں، اس مہنگائی کے دور میں کم از کم لوگوں کو جو بیسک سروسز ہے اس کی ڈیلیوری آسان اور ممکن ہو سکے۔ بالکل دعووں کے برعکس ہے، اور بلکہ میں یہ کہہ دوں گا کہ جو ان کی طرف سے دعوے آ رہے ہیں وہ صرف اخباری اور سوشل میڈیا تک ہے، گراؤنڈ پر اور پریکٹیکل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بھی بات ہے کہ آج کل حکومتیں ٹوٹل سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اخباری بیانات تک چل رہے ہیں۔ اگر گراؤنڈ کی طرف آپ آ جائے تو ہم نے محرم کا مہینہ، محرم الحرام کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس کے شروع ہونے سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے محرم الحرام کے انتظامات کے لیے ہم نے کوئی 20 لیٹر لکھی، میٹنگز ہوئی، کمشنر صاحب کے ساتھ ہوئی، DC کے آفس میں ہوئی، لوکل گورنمنٹ سیکٹری کے پاس ہوئی، مختلف آفیسرز کے پاس ہوئی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج کے ڈیٹ تک آج تک اس سینسٹیو حالات میں، جہاں پر لائن آرڈر کی انتہائی نازک ترین صورتحال ہے، متنی کا واقعات کے سامنے 2 دن کا پہلے، ابھی تک ہمیں محرم الحرام کے لیے بھی ایک سنگل پینی نہیں دی گئی۔ تو ہم یہ طرح سے حیران اور پریشان ہیں کہ سیاسی اختلافات اتنے نیچ پر پہنچ جائیں گے کہ اس کو قوم پھر بھگتے گی، عوام بھگتے گی، جانوں کی ضیاع کی صورت میں، بچوں کی بیماریوں کی صورت میں، آپاہج اور بیوائیں بوڑھوں کی تنگ دستی کی صورت میں، ہمارے نوجوان جو مختلف سپورٹس کے ایک ویژن لے کر حکومت سے توقع کر رہے تھے، ان میں یہ خود اعتمادی پیدا ہونے کی صورت میں ہمارے خواتین بہنیں دیکھ لیں، یہاں پر مائنورٹی دیکھ لیں، ہم مطلب اتنے بڑے پبلک کا تو رونا الگ بات، مائنورٹی انتہائی لیمیٹڈ پورشن میں ہے ہمارے پاس، انتہائی لیمیٹڈ، ان کے اگر ہم ٹوٹل چرچز ورشپ پلیسز کاؤنٹ کر لیں تو بمشکل 20-22 ان کے ورشپ پلیسز ہوں گے۔ ان کے ورشپ پلیسز بھی، مائنورٹی کے چرچز بھی بیسک سروسز سے محروم ہیں، پانی سے محروم ہے، سولرائزیشن سے محروم ہے، صفائی ستھرائی سے محروم ہے، ان کے جو بیچاروں کی قوم کی خدمت کے لیے یہ جو صفائی کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں، اور مائنورٹی ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہی صفائی ستھرائی کا کام کیا ہے۔ 1992 سے ان کے DC سن کے کوٹا جو ان کا حق ہے
جس پہ مطلب ایک والد فوت ہو جائے دوران سروس، تو اس کا پھر 100% کوٹا یہی ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا مطلب فیملی ممبر وہ اس پر آئے گا ڈسیزن کے کوٹے پر۔ 1992 سے پینڈنگ ہے، کورٹ نے کیسز ڈیسائیڈ کی، لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہرڈل ہے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہرڈل ہے۔ ہم حیران ہے جی کہ ہم توقع کرتے ہیں ہر وقت یہ اسٹیج پر مختلف ہمارے ذمہ دار لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قوم کے معمار ہے، قوم کا مستقبل ہے، تو آیا ہم نے اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کیا دیا؟ ہم ان نوجوانوں کے ذہنوں میں تاریکی ڈال رہے ہیں یا ہم ان نوجوانوں کے ذہنوں میں روشنی ڈال رہے ہیں؟ بنیادی سہولت ایجوکیشن سے محروم، آپ سکولوں کا وزٹ کر لیں، ایکٹ میں ایجوکیشن ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے آج تک کسی کو ایک یہ فرنیچر کی مد میں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے اور کافی کیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے ایک کرسی بھی نہیں دے سکتے۔ ہیلتھ بیسک NCVC کی سطح پر ادویات سے محروم، آپ کے سامنے آپ ہی کے تھرو ہمیں رپورٹس آتی ہے کہ مختلف BHUs میں کسی نے گائیں وغیرہ بینسیں پالی ہے، کئی اسکولوں میں گائیں وغیرہ بینسیں پالی گئی ہے، اسکول اسی طرح ویران ہے، بنجر ہے۔ کیوں؟ رسپانسبلٹی نہیں دی گئی۔ جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی دو گے تو اس کو پھر اکاؤنٹیبل بھی کر سکتے ہو۔ جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی نہیں دو گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تصور کنسپٹ نہیں ہوگا۔ ہم پھر بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ چلے جس طرح بھی ہوا 2 سال گزر گئے، پر کم از کم آئندہ آنے والے 2 سال جہاں پر انتہائی ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، لائن آرڈر کا سچویشن ہے، ایڈمنسٹریٹو کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، تو حکومت بھی وسیع نظری کی بنیاد پر کم از کم قوم کو اعتماد میں لے کر اسی گراس روٹ لیول کے ذریعے اس کو اکٹھا کرے، یکجا کرے۔ ہمارے جہاں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم گراس روٹ لیول کی سروسز ڈیلیوری کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ گراس روٹ لیول پہ قوم کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، پر اگر کوئی سرپرستی کرے تب۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ میں ابھی ریسنٹ حج پر گیا تھا، حکومت کے ابھی آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ہم 2 سال سے بیٹھے ہیں، ہمیں 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا گیا، اور پشاور کی سطح پر میں بات کروں گا تقریباً یہاں کے MNAs اور MPs کو 1 ارب روپے کا فنڈ بھی دیا گیا، ڈاکومنٹیشن بھی کام بھی ہو گئے، فائل بھی کمپلیٹ ہو گئے، فنڈ ریلیز بھی ہو گیا، ٹھیکیداروں کو پیسے بھی مل گئے۔ اب گراؤنڈ پر تو میں نے ایک بھی نہ کسی کا افتتاح دیکھا، نہ کوئی روڈ دیکھا، نہ کوئی اسٹریٹ دیکھی، نہ کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ دیکھا۔ فنڈ آ گیا، 2 دن کے 3 دن کے اندر فنڈ کی فائلیں بھی بن گئی، فنڈ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا، ٹھیکیداروں کو چیکس بھی مل گئے، AG آفس سے چیک ریلیز بھی ہو گئے۔ دنوں کی بات ہے، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جون کس ڈیٹ کو فنڈ ریلیز ہوا تھا DC کو، اور DC نے پھر ان کنٹریکٹرز کو کتنے دن، 2 دن یا 3 دن کے اندر اربوں روپے نکل گئے۔ تو اس کی کون تحقیقات کرے گا؟ کون اس پر ویجیلنس نظر رکھے گا؟ جہاں پر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اینٹی کرپشن میں ہم نے ایسے آفیسر کو لگایا کہ وہ بالکل میرٹ پر کام کرے گا، ہم نے تو باہر درجہ ان کو یہی بات کی کہ آپ آ کے ذرا دیکھ لے، DDP سکیمز دیکھ لے، DDP 1 دیکھ لے، DDP 2 دیکھ لے، آپ کو پتہ لگ جائے کس بنیاد پر حکومت نے اتنی ارجنسی میں اربوں روپے پوری پروونس کی سطح پر ریلیز کر دی، اور 3-4 دنوں کے اندر یہ اربوں روپے لگ گئے۔ تو یہ کوسچن مارک ہے، اور یقیناً بلدیاتی نظام کبھی بھی جمہوری حکومتوں نے مضبوط نہیں کیا۔ بلدیاتی نظام کو اگر یہ مضبوط کر لے تو ہمارے MPA صاحبان اور MNA صاحبان پر بہت زیادہ برڈن کم ہو جائے گا، پبلک تقسیم ہو جائے گی کاموں کے حوالے سے۔ باقی عوام ہے، ان کو بیسک سروسز دینا، بیسک فیسلٹیز دینا، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی میں بھی ہے، جس میں ہم ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ اس پر شانہ بشانہ ہوں گے کہ کم از کم اپنے قوم کو، اپنے عوام کو جو بنیادی سہولیات ہے اس پر ہم اپنے آفیسز کو، اپنے اس پلیٹ فارم کو یوز بھی کر لے، اور قوم کو صحیح معنوں میں جو ان کی حق ہے لوکل گورنمنٹ پر
اس کو پہنچانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آپ پی ٹی آئی کے پچھلے 2 ٹینیور کا اگر اندازہ لگا لے اور اس کے اس مختصر ایام کے ساتھ کمپیئر کر لے تو میرا خیال ہے ان کا گراف پچھلے گورنمنٹ کی انہی کی حکومت سے کوئی 1000 درجہ زیادہ کرپشن میں جا رہا ہے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوا بھی نہیں ہے اور کرپشن کا اس طرح عجیب بازار گرم ہے کہ ہم حیران و پریشان ہے کہ قوم کس طرف جائے گی، عوام کیا کرے گی، لوٹ مار سٹارٹ ہے ہر طرف سے۔ آپ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس اٹھا کر دیکھ لیں صرف اور صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہو پا رہے ہیں۔ باقی اللہ پاک نے سب کو منصب دیے ہے اور اس کا پھر پوچھ بھی ہوگا، اس کی پھر پراپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے رسی کو ڈھیلا کیا ہے پر جب یہ رسی کو کھینچا جائے گا تو پھر سب کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔